82 نفوس پر مشتمل، جس میں شیرخوار بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، نوجوان بھی تھے۔ کربلا کا دولہا، کربلا کا تاراج، کربلا کا شہنشاہ یہ قافلہ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوا، اور تقریباً 2 محرم کو جب کوفہ 2 یا 3 میل دور تھا، وہاں پر ان کی ملاقات یزیدیوں کے سپہ سالار جو یزیدیوں کی طرف سے آئے تھے حر سے ہوئی۔ حر کے دل میں امام علی مقام اور اہل بیت کی بڑی محبت تھی، اور جب آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، تو عشق محبت اور بڑھا، اور آپ نے یہ ساری بات بتائی۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ راستے میں تھے تو آپ کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی تھی، اور پھر آپ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حالات تو سازگار نہیں ہیں، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا ہے، تو اب ہم واپس پیچھے جائیں یا آگے کوفہ کی طرف جائیں؟ تو جو ساتھ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم بجائے پیچھے جانے کے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کس طرح ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو ان کی چٹھی آئی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ محبت کرنے والے بہت ہیں، اور محبت کرنے والوں کی چٹھیاں بھی ہیں، شارع حجاز پر لوگ ہمارا انتظار کرتے ہیں، صبح آتے ہیں شام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو مشورہ یہی ہوا تھا کہ آگے چلا جائے۔ تو جب آپ آگے پہنچے اور 2 میل پر کوفہ رہ گیا تھا، تو حر نے آپ کو روکا کہ 1000 فوجیوں کے دستے کے ساتھ حر تشریف لائے، اور آپ سے کہا گیا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جہاں آپ سے ملاقات ہو آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو گرفتار کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے کسی اور ملک کی طرف ہجرت کر جائیں یا واپس حجاز مقدس چلے جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حر نے کہا کہ ایسا نہ ہو آپ دن میں جائیں اور میرے ساتھی دیکھ لیں اور مجھ پر یہ الزام ثابت ہو کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا رات میں، آپ رات ہو تو ہمارے ساتھی سو جائیں گے، آپ چلے جائیے گا، میں کہہ دوں گا کہ رات میں ہم سو رہے تھے، ہماری بات چیت چل رہی تھی، اب پتہ نہیں آپ کس سمت میں چلے گئے، پھر جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ حر نے یہ آپ کی محبت میں کیا۔ بہرحال آپ جب رات کو چلے پوری رات یہ قافلہ چلا، لیکن جب یہ رات کو چلتے چلتے صبح ہوئی تو یہ وہیں موجود تھا جہاں سے چلا تھا۔ حر نے پوچھا آپ گئے نہیں؟ امام علی مقام نے کہا گئے تو تھے، ہم رات بھر چلے بھی تھے، لیکن چلنے کے باوجود جب صبح ہوئی تو ہم وہیں پر موجود تھے جہاں سے چلے تھے۔ حر بن ریائی نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آج دن میں آپ مجھ سے بات چیت کرتے رہیں، پھر جب رات ہو تو پھر آپ دوسری سمت میں چلے جائیے گا۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رات ہوئی، پھر ساری رات آپ کا قافلہ چلا، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو آپ اسی مقام پہ ہوتے تھے۔ مسلسل 3 راتیں آپ کا قافلہ چلا، اور چلنے کے باوجود اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس جگہ پر ہی موجود رہتا جہاں سے چلتے تھے۔ تیسرے دن جب آپ وہاں رکے تو آپ نے ایک راہ گزر سے پوچھا یہ جگہ کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کربلا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ تو آپ کو اپنے نانا جان کی یاد آئی، اور آپ نے اپنے رفقا اور ساتھیوں کو کہا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈالو، اور یہی ہماری شہادت گاہ ہے، اور یہیں پر ہم شہید ہوں گے، یہیں پر ہمارے خون کی ندیوں سے دین اسلام کی آبیاری ہوگی، یہیں ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اب جب آپ کا قافلہ وہاں موجود تھا، ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ قافلہ یہاں موجود ہے اور
3 دن ہو چکے ہیں، تو اس نے مزید فوجیں بھیجنا شروع کر دیں اور مزید پیغامات بھیجنا شروع کر دیے. اور عمر بن سعد کو بھیجا کہ جا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ یا تو وہ یزید کی بیعت کر لے، نمبر 1، نمبر 2 نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے، یا تو جنگ کرے یا پھر بیعت کے لیے تیار ہو جائے. عمر بن سعد نے آ کے جب یہ بات کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات جنگ کی، تو ہم جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور ہم جنگ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، خون خراب ہو. میں تمہیں کچھ مشورے دیتا ہوں، تم ابن زیاد اور سے کہو کہ اس میں سے کسی بات پر صلح کی طرف آئے، یا تو مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، ہم آپس میں بات کریں گے اور صلح کی کوئی صورتحال نکل جائے گی. نمبر 2، ہمیں واپس حجاز مقدس کی طرف یعنی مکۃ المکرمہ کی طرف جانے دیا جائے، یا پھر کسی اور ملک کی طرف ہمیں جانے دیا جائے. ہمیں کوئی سلطنت کا لالچ نہیں ہے، کوئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ ساری جو صلح کی طرف باتیں جاتی تھی آپ نے عمر بن سعد سے کہیں، اور عمر بن سعد نے ایک تحریر لکھ کے ابن زیاد کو بھیجی. ابن زیاد نے وہ تحریر پڑھی اور کہا شمر کو کہا جا کے کہو عمر بن سعد سے کہ ہم نے تجھے حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تجھے سفارشی بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ہمارے اور حسین ابن علی کے درمیان صلح کروائے. یا تو جنگ کر یا پھر ان کو ان کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور کر. اور اگر شمر کو یہ کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر تو انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دے اور تو پھر فوج کی کمان سنبھال. یہ باقاعدہ تحریری طور پر لیٹر پہنچا عمر بن سعد کے پاس، اور عمر بن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں سارا کام کر رہا تھا، کیونکہ گورنری کا اس سے وعدہ کیا تھا ابن زیاد نے. بہرحال جب یہ لیٹر پہنچا تو ابن زیاد کا عمر بن سعد کے پاس، اس نے کہا نہیں میں اس پہ کام کروں گا. تو آپ نے وہی موقف اختیار کیا. عمر بن سعد نے یہی بات کہی کہ یا تو جنگ کریں یا پھر یزید کی بات کریں، نہ ملاقات کروائی جائے گی نہ آپ کو کہیں جانے دیا جائے گا، یہ جو کچھ ہوگا یہیں فیصلہ ہوگا. بہرحال 7 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی اور آپ یہی کہتے تھے کہ نہ ہم نے جنگ کرنی ہے اور نہ ہم نے یزید کی بیعت کرنی ہے. ادھر سے فوجیں در جوگ آ رہی تھیں اور تقریباً 82 نفوس سے لڑنے کے لیے یا گرفتار کرنے کے لیے 20,000 لوگ جمع ہو چکے تھے. یہ ایسی دنیا میں کہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ صرف 82 افراد جس میں عورتیں بھی ہوں بچے بھی ہوں جو باقاعدہ جنگ کے ارادے سے بھی نہ آئے ہوں اور ان سے لڑنے کے لیے یا انہیں گرفتار کرنے کے لیے 20,000 کا لشکر جو جدید جنگی سامان سے لیس ہو وہ پہنچ جائے. 7 محرم کی جب دن آیا تو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے، مزید پریشر ڈالنے کے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا. اور نہر فرات کا پانی کس پہ بند کیا تھا؟ جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں. تو بہرحال نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا ساقی کوثر کے نواسے پر، اور اس پر جس کے فضائل لوگ جانتے تھے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کے بارے میں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ 7 محرم کو پانی بھی بند کر دیا گیا اور مسلسل وہی ڈیمانڈ، وہی تقاضے آتے رہے۔ اسی طرح آپ اپنے رفقا کے ساتھ بھی مشورے کرتے رہے۔ اس دوران آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حسین کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ آپ نے ڈھارس بندھائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے اور یہ تمہارا امتحان ہے۔ 7 محرم کے گزرا، 8 گزرا، اور اب 9 کی رات آ چکی تھی۔